الله العلي الولي الكبير القدير الرحيم العظيم الكريم المتعال، والصلاة والسلام على رسول النبي الأمي الهاشمي القرشي المطلبي فريد الجمال وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والقوة والعزة والشوكة والمجد والكمال والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم المآل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ولن يديك رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار غوربار میں ہدیہ درود و سلام بسات ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا خطبہ جمعہ المبارک وہیں سے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں جہاں سے ہم نے پچھلے جمعہ پر اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا. اسی سے آگے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اپنے اس سیر کے دوران کیا کچھ نظارے کیے. وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے تو بے شک سیر تھی، ہمارے لیے اس کے اندر ڈھیر سارے سبق تھے. پچھلی جو آخری بات تھی اس کے بعد روایت شریف کے الفاظ ہیں ثم اتا علی واد کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک وادی کے پاس سے ہوا. فوجد ریحا طیبۃ باردۃ وریح مسک وسمع صوتا. سرکار کو ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی خوشبودار سی ہوا محسوس ہوئی
اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز کو سنا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آواز کو سنا تو فرمایا یا جبریل، اے جبریل بتائیے، ما هذه الريح الطیبۃ الباردۃ وما هذا المسک وما هذا الصوت، یہ اچھی سی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ بھینی بھینی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ رہی ہے، یہ آواز کس چیز کی ہے؟ یہ سرکار نے جبریل سے پوچھا۔ جبریل امین علیہ السلام آگے سے عرض کرتے ہیں ھذا صوت الجنہ، یا رسول اللہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ جنت کی آواز ہے، جنت بول رہی ہے۔ جنت کہتی کیا ہے؟ جنت کہتی ہے یا رب ائتنی بما وعدتنی فقد کثرت غرفی واستبرقی وحریری وسندسی۔ جنت کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے بنا کر تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے بسانے والے تیرے اندر کچھ بھیجوں گا، یا اللہ میرے باغات بہت زیادہ ہو گئے، میرے پیالے بہت زیادہ ہو گئے، میری ریشم بہت زیادہ ہو گیا، موتی مرجان سونا چاندی بہت زیادہ ہو گیا، میرے کمرے بالا خانے یا اللہ بہت زیادہ ہو گئے، اب اپنا وعدہ پورا کر، اور جن لوگوں کو میرے اندر بھیجنا ہے وہ بھیج۔ جنت مطالبہ کر رہی ہے اللہ سے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز سنتے ہیں کہ جنت کہتی ہے مولا میرا شہد، پانی، دودھ، شراب، میرے پیالے، میرے گلاس، میرے کوزے، یہ سب کچھ بہت زیادہ ہو گیا، مولا اپنا وعدہ پورا کر اور میرے اندر رہنے والے میرے طرف بھیج۔ تو جواب میں رب ان کو کیا فرماتا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے جنت لَکَ کُلُّ مسلم و مسلمہ، اے جنت تیرا رہائشی ہر مسلمان مرد اور عورت کو میں بناؤں گا، ہر مومن مرد اور عورت تیرے اندر میں ٹھہراؤں گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ من آمن بی و برسولی وعمل صالحا ولم یشرک بی شیئا ولم یتخذ من دونی اندادا، جو مجھ پہ ایمان لایا، اللہ فرماتا ہے جو میرے رسولوں پہ ایمان لایا، جس نے میرا شریک کسی کو نہ بنایا، میرے برابر کسی کو نہ سمجھا، اللہ فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے ایماندار اے جنت میں تیرے اندر بھیجوں گا۔ اور آگے رب ذوالجلال جل وعلا شانہ جنت سے ارشاد فرماتا ہے کہ من خشیانی فہو آمن، یہ جملے بڑی توجہ والے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں من خشیانی فہو آمن، جو بندہ مجھ سے ڈر گیا بروز قیامت اسے ڈر نہیں ہوگا، اسے میں بے خوف اور امن والی زندگی عطا فرماؤں گا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے خشیت۔ خشیت اور خوف میں فرق ہے۔ خوف کا مطلب ہے ڈر جانا کسی چیز سے، ہم کسی بھی چیز سے ڈر سکتے ہیں، جنوں بھوتوں سے بھی ڈر لگ جاتا ہے، اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں جن سے بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ایک ہے خوف صرف ڈراوا، اور ایک ہے ایسا خوف جس خوف کے ساتھ دل میں محبت اور تعظیم بھی پیدا ہو۔ خوف بھی ہو، تعظیم بھی ہو، خوف بھی ہو، محبت بھی ہو۔ جب خوف جمع محبت تو برابر کیا نکلے گا؟ خشیت۔ خوف محبت کے ساتھ مل کر جو ہوتا ہے اس خوف کو خشیت کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت، کہ ہم اس سے ڈرتے ہیں، اس کے ساتھ اسے پیار بھی کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ کئی چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں لیکن انہیں گالیاں بھی دیتے ہیں، چوروں ڈاکوؤں سے ہم ڈرتے ہیں لیکن انہیں گالیاں بھی نکالتے ہیں، ان کا ادب احترام ہمارے دل میں نہیں ہوتا، وہاں پہ خوف ہے، خشیت نہیں۔ خشیت اللہ کی ذات کی ہے کہ خوف تعظیم کے ساتھ مل کر جس ذات کا ہوتا ہے اسے رب ذوالجلال کی ذات ہے، اس واسطے خشیت کا لفظ استعمال ہوا۔ فرمایا من خشیانی، جو مجھ سے ڈر گیا، فہو آمن، وہ دنیا میں ڈرتا رہا، آخرت میں اسے ڈرنے نہیں دوں گا، اسے بے خوف فرما دوں گا۔ یہ بھائیو قاعدہ کلیہ ہے، دل میں بٹھا لینا۔ دنیا میں رب سے ڈرنے والا آخرت میں بے خوف رہے گا، اور دنیا میں رب سے بے خوف رہ کے رہنے والا آخرت اس کی خوف زدہ ہو جائے گی۔ آخرت میں وہ بے خوف نہیں ہوگا، آخرت اس کی خوف زدہ بن جائے گی۔ اس واسطے دنیا انسان ایسی گزارے کہ جس دنیا میں انسان کے دل میں رب کا خوف ہو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، عموماً کچھ لوگ بڑی بڑی بڑھ کے مار دیتے ہیں
کہ ہمیں دوزخ کا کوئی خوف نہیں، ہمیں فلاں چیز کا کوئی خوف نہیں، ہمیں فلاں چیز کا کوئی خوف نہیں، خبردار ایسی بات ہرگز نہ کرنا۔ اللہ کی ذات سے بے خوف ہو جانا یہ مومن کا کام نہیں۔ ایمان سینے میں ہو تو خوف ضرور ہوتا ہے، خوف دنیا میں مومن کے دل میں ضرور رہتا ہے، لیکن جس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں پیش ہوگا، اللہ اسے خوف زدہ نہیں رکھے گا، اللہ اس کے سارے خوف ختم فرما دے گا۔ قیامت والے دن کافروں کو خوف ہوگا، مومن کو خوف نہیں ہوگا۔ مومن بالکل حشاش بشاش کھلم کھلا بے خوف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، مومن کو خوف نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں من خشیانی فہو آمن، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من سألنی اوتی ہے، جو بندہ مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے من اقرضنی جزیتہ، بہت بڑا جملہ ہے، جو بندہ مجھے قرض دے گا میں اسے قرض کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ رب ہو کر اسے قرض کی کیا ضرورت؟ قرض تو محتاج لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، محتاجوں کو ضرورت پڑتی ہے کسی سے قرض لینے کی، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے خزانے ایسے ہیں کہ ہر کوئی اسی کے خزانے سے لے رہا ہے، اسے قرض کی کیا ضرورت؟ قرض اللہ کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض اس معنی میں لیتا ہے کہ جو میری راہ میں میری ذات کی خاطر، میری رضا کی خاطر جو کچھ خرچ کرے گا میں اس کے بدلے میں اسے بدلہ عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے قرض کہ اللہ فرماتے ہیں جو مجھے قرض دے گا میں اس کو بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اور آگے رب ذوالجلال جل وعلا شانہ فرماتے ہیں من توکل علی کفیتہ، جو مجھ پہ بھروسہ کرے گا میں اس کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دوں گا، میں اس کو کافی ہوگ جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ پہ بھروسہ کیا تو کبھی یہ نہیں کہ زندگی میں اس کا بھروسہ ٹوٹ جائے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا مار نہیں کھائے گا کبھی، اور میں جس نے مجھ پہ بھروسہ کیا میں اس کو کافی ہو جاؤں گا، کفایت کروں گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا لا اخلف المیعاد، میں ہی ہوں جو معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں اپنے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وقد افلح المؤمنون وتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت برکتوں والی ذات ہے اور مومن کامیاب ہے۔ یہ والی بات جب رب جنت سے کہتا ہے تو قالت قد رضیت، تو کہتی یا اللہ میں راضی ہو گئی۔ سرکار کا سفر آگے ہوا، اب سرکار نے پہلے محسوس کی تھی خوشبو اور ٹھنڈی بھینی بھینی ہوا، اب حدیث پاک کے لفظ ہیں ثم اتی علی واد فسمع صوتا منکرا ووجد ریحا خبیثۃ، سرکار آگے گئے تو ایک بری بری سی آواز آ رہی تھی اور بدبو حضور نے محسوس فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ بری آواز کس کی ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوزخ ہے، رب کے دربار میں عرض گزار ہے کہ یا اللہ مجھے بھی بنا کر تو نے وعدہ کیا تھا کچھ لوگ تیرے اندر بھی بھیجوں گا، تجھے بھی بھروں گا۔ آج میری زنجیریں، میری آگ، میرے توق، میرے اندر پیپ خون کی جو ندیاں ہیں وہ ساری کی ساری بھر گئی ہیں، یا اللہ سب کچھ میرے اندر بہت زیادہ ہو گیا ہے، بھیجنا میرے اندر کس کو بھیجے گا؟ اس وقت اللہ دوزخ کو کہتا ہے کہ اے دوزخ تیرے لیے لاکا کل مشرک و مشرکہ، جو بندہ شرک کرنے والا ہوگا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ فرمائے گا جہنم وہ تیرا ایندھن ہی بنیں گے، تیرے اندر ڈالوں گا۔ اور شرک کا سادہ سا معنی ذہن میں رکھو، جیسا رب کو ماننا ایسا کسی اور کو ماننا، یہ کیا ہے؟ شرک۔ جیسا، ایک فرق بھی ذہن میں رکھو، اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ سننے والا ہے کہ نہیں؟ آپ سے کوئی پوچھے آپ سن سکتے ہو کہ نہیں؟ تو ہم بھی سننے والے ہیں، تو پھر ایک جیسا مان لیا تو شرک ہو گیا، یہ شرک نہیں۔ اللہ سنتا ہے ان کانوں کے بغیر، ہم سنتے ہیں ان کانوں کے ذریعے سے۔ اللہ سنتا ہے کانوں کا محتاج نہیں، ہم سننے میں کانوں کے محتاج ہیں۔ اللہ سنتا ہے تو اسے سننے والی طاقت کسی نے نہیں دی، اس کی اپنی ہے۔ ہمیں سننے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی، تو پھر برابر جانا کہ نہیں؟ یہاں تو برابری نہ ہوئی۔ برابر جب سمجھے گا کسی اور کو اللہ کے تو پھر وہ شرک ہو جائے گا۔ میں سادہ سا مفہوم اس کا عرض کرتا ہوں اکثر اوقات، سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرح کسی اور کو بھی غیر محتاج سمجھے گا، محتاج اللہ کسی کا ہے؟
اللہ کسی کا محتاج، کسی کا بھی محتاج نہیں۔ مخلوق ساری محتاج ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات کی محتاج ہے کہ نہیں؟ وہ ان میں چاہے ولی ہوں، چاہے نبی بھی کیوں نہ ہوں، ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیوں نہ ہو، رب کی تو محتاج ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ سے سب کچھ ملا ان کو، سرکار کو بھی جو ملا اللہ سے ملا، نبوت ملی تو رب سے ملی۔ تو اللہ کی طرح کسی کو مانے کہ یہ جیسے رب محتاج نہیں ایسے یہ بھی محتاج نہیں، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جس نے رب کے برابر کسی اور کو مان لیا، کہ جیسا غیر محتاج اللہ کو مانا ایسے غیر محتاج کسی اور کو مانا تو شرک ہوگا۔ فرمایا اللہ نے جو بھی شرک کرنے والا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اے دوزخ تیرے اندر بھیجوں گا، ہر کفر کرنے والا مرد اور عورت تیرے اندر بھیجوں گا، ہر خبیث پلید مرد اور عورت تیرے اندر بھیجوں گا، ہر سرکش بدماش تیرے اندر بھی بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جب یہ کہا تو روایت کے لفظ ہیں جنت نے کہا یا اللہ میں راضی ہو گئی۔ سرکار کا سفر آگے کو ہوا، آگے چلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہاں پہ جو روایت ہے وہ میں ایک اور ساتھ ملا رہا ہوں۔ اس سفر کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص بات پیش آئی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میرا گزر ایک مقام سے ہوا تو مرت بھی رائحۃ طیبۃ، مجھے بہت اچھی خوشبو محسوس ہوئی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس خوشبو کی نوعیت کیا تھی، کیسی خوشبو تھی، یہ نہ میں بتا سکتا ہوں نہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ میں صرف اشارہ کروں پتہ چل جائے گا وہ کتنی ڈاڈھی خوشبو تھی۔ یہ خوشبو وہ ہستی محسوس کر رہی ہے جس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، سرکار کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ بلکہ صحابہ کہتے تھے کہ سرکار کہیں چلے جاتے تو ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا حضور کدھر کو گئے، حضور جس راستے سے بھی گزر جاتے تھے وہ راستے ہی مہک جایا کرتے تھے۔ سرکار کی خوشبو سون سون کر ہم حضور کے پیچھے چلے جاتے تھے۔ وہ ہستی جن کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، وہ ہستی جو جہاں سے گزرے راہیں مہک جاتی ہیں، وہ ہستی ایک مقام پہ ٹھہر گئی۔ معراج کے سفر میں، سیر میں یہ بڑی اعلیٰ خوشبو آ رہی تھی۔ اب خود سمجھو کتنی اعلیٰ خوشبو ہوگی۔ سرکار رک گئے، سرکار نے خوشبو محسوس کی تو سرکار نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ توجہ ساری ادھر رکھنی ہے۔ سرکار نے جب پوچھا نا جبریل سے جبریل یہ خوشبو کہاں سے آئی، جواب سننا۔ جبریل کہتے ہیں ماشطۃ بنت فرعون و اولادہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کی بیٹی کی نوکرانی اور اس نوکرانی کے بچوں کی یہ خوشبو ہے جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، کس کس گھر میں کس کس کو رکھے اس کی بے نیازیاں۔ فرعون کی بیٹی کی نوکرانی اور اس کی خوشبو سے رب کے رسول کے قدم رک رہے ہیں۔ سرکار فرماتے خوشبو بڑی اعلیٰ تھی۔ سرکار پوچھتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا فرعون کی بیٹی کی نوکرانی، اور نوکرانی کس بات کی تھی؟ ماشطہ۔ ماشطہ کہتے ہیں کنگھی پھیرنے والی کو۔ اس دور میں نا جو فرعون کی بیٹی تھی اس کی ایک نوکرانی تھی جس کا کام تھا فرعون کی بیٹی کو کنگھی پھیرتی تھی، اس کے محل سے خوشبو آ رہی تھی۔ سرکار نے محسوس کیا۔ سننا، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ فرعون کے گھر میں فرعون کی بیٹی کی نوکرانی اتنے اعلیٰ درجے کو کیسے پہنچ گئی؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سے جبریل نے عرض کیا ساقط مشط من یدہا، ایک دفعہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، ہاتھ سے کنگھی گری تو اس کی زبان سے نکلا وہ بسم اللہ۔ ہمارے بزرگوں کے آج بھی یہ طریقہ کار ہے، کوئی بچہ گر جائے یا کسی سے کوئی چیز گر جائے یا کوئی گرنے لگے تو زبان سے فوراً نکلتا ہے بسم اللہ، اللہ کا نام آیا اس کی زبان پر اور نوکرانی کی زبان پر۔ کنگھی گری تو بچی نے کہا بسم اللہ، اس نوکرانی نے کہا فقالت بنت فرعون، فرعون کی بیٹی بولی، اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا، ابھی تو میرے باپ کا نام لے رہی ہے؟ اس وقت فرعون خدائی کا دعوے دار تھا نا، تو فرعون کی بیٹی نے سمجھا کہ بسم اللہ، اللہ کا نام، یہ اللہ میرے باپ کو کہہ رہی ہے، تو اس نے کہا میرے باپ کا نام لے رہی ہے۔ اس بچی اگرچہ ملازمہ ان کی تھی، ملازمت ان کی تھی، لیکن اس کے باوجود اس بچی نے کیا کہا، قالت ربی
وربو کے وربو ابی کے، تیرے باپ کا نام میں نہیں لے رہی، میں اس کا نام لے رہی ہوں جو تجھے بھی پالنے والا ہے، تیرے باپ کو بھی پالنے والا ہے، اور مجھے بھی پالنے والا ہے۔ اب دیکھو، ملازمہ فرعون کی، گھر کی نوکرانی ان کی، اور ادھر سے تنخواہ لے کر کام کرنے والی، اور ذات کی بھی عورت، اور جرت دیکھو کتنی ہے، ہم 10-10 روپے پہ بک جانے والے لوگ، اور کہاں اس کی عظمت کہ اس نے نہیں دیکھا کہ اتنا جابر ظالم حکمران، میں اس کے گھر میں بیٹھی ہوں، میں اس کی نوکرانی ہوں، اور میں یہ لفظ بولوں گی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس نے فوراً کہا نا 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 نا، تیرے باپ کو میں نے اللہ نہیں کہا، میں نے اللہ اسے کہا ہے جو تجھے بھی پالتا ہے، تیرے باپ کو بھی پالتا ہے، مجھے بھی پالتا ہے۔ اب فرعون کی بیٹی کی آنکھ کھلی، اس نے کہا آوالا کئی رب غیر ابی، تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ اس بچی نے فوراً پوچھا کہ تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ اس وقت قالت نعم، اس بچی نے کہا ہاں بالکل۔ اور جو نوکرانی تھی اس نے کہا ربی وربو کے وربو ابی کے اللہ، میرا رب، تیرا رب، تیرے باپ کا رب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میں اس کو رب مانتی ہوں۔ توحید کا نعرہ فرعون کے گھر میں لگ گیا، اللہ کی الوہیت کا نعرہ فرعون کے گھر میں لگ گیا۔ اس وقت وہ بچی کیا کہنے لگی؟ اس نے کہا اگر یہی بات ہے تو میں بتاؤں گی صبح اپنے ابو کو کہ تو اس کو خدا نہیں مانتی، تو کسی اور کو خدا مانتی ہے۔ اس بچی نے کہا ٹھیک ہے بتا دینا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ فرعون کے دربار میں شکایت چلی گئی، فرعون نے اس خاتون کو بلا لیا۔ جب اس خاتون کو بلا کے اس نوکرانی کو فرعون نے پوچھا ہاں بھائی تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ فرعون کے بھرے مجمع میں بڑے بڑے چاپلوس قسم کے اس کے متوالے بیٹھے ہوئے تھے، خوشامتی۔ فرعون کے بڑے مجمع میں اس خاتون نے بول کے کہا نہ میں تجھے خدا مانتی ہوں، میں اسے خدا مانتی ہوں جو تیرا بھی پالنے والا ہے، تیرے خاندان کو بھی پالنے والا ہے، اور مجھے بھی پالنے والا ہے۔ فرعون کے بڑے مجمع میں اس نے حق کا نعرہ لگایا۔ فرعون نے کہا اگر یہی بات ہے تو تجھے میں سزا دوں گا۔ اس نے کہا جو مرضی سزا دے لے، میں سزا برداشت کروں گی، لیکن میں اللہ کو ہی اپنا پروردگار مانتی ہوں، میں تجھے اپنا خدا نہیں مانتی، جو مرضی سزا دے لے۔ اس زمانے میں سزاؤں کے طریقہ کار ہر دور میں مختلف ہوتے رہے۔ اس دور میں تانبے کی گائے بنائی ہوئی تھی انہوں نے، تانبے کی نا گائے کی شکل کا ایک سانچا سا بنا ہوا تھا، اس کو آگ میں رکھا جاتا، جب وہ خوب تپ جاتا تو جس مجرم کو سزا دینی ہوتی اس کو پکڑ کے اس میں ڈال دیا جاتا، اسی میں گل سڑ جاتا۔ اس بچی کو نوکرانی کو فرعون نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اس تانبے کی گائے میں نا تجھے جلاؤں گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اب عورت ذات نا اپنے معاملے پر کمپرومائز نہیں کرتی، لیکن جس وقت معاملہ اس کی اولاد کا آ جائے نا تو پھر ماں ہونے کے ناطے اس کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، تو پھر اسے کمپرومائز کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو فرعون نے کہا صرف تجھے نہیں تیری بچوں کو بھی میں اس میں جلاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بچوں کو بھی جلا دینا، مجھے بھی جلا دینا، لیکن میں اللہ صرف اس کی ذات کو مانتی ہوں جو تجھے بھی پالتا ہے، مجھے بھی پالتا ہے، تیرے خاندان کو بھی پالتا ہے، میں کسی اور کو خدا نہیں کہہ سکتی۔ فرعون نے آرڈر دے دیا، گائے کو تپایا گیا، آگ میں رکھا گیا۔ آگ میں رکھ کر جب خوب تپ گئی تو اس کے ایک ایک بچے کو کر کے نا اس آگ میں ڈالا جاتا رہا، جلایا جاتا رہا۔ جب اس کے بچے جل گئے، آخری بچہ جو اس کا تھا نا وہ شیر خوار یعنی دودھ پینے والا بچہ اس کی گودی میں تھا۔ فرعون کے جلاد آئے، انہوں نے یوں کھینچا نا بچے کو، دودھ پیتے بچے کو۔ اب جو محبت ہوتی ہے دل میں اس کے تحت، اس ماں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا، مشکل بنی کہ ہائے میرا بچہ جا رہا ہے۔ اب رب ذوالجلال کا کرنا دیکھو، جنہیں رب نے کامیاب کرنا ہو نا رب ان کی راہیں خود آسان فرما دیتا ہے، مشکلیں اللہ تعالیٰ خود دور فرما دیتا ہے۔ جب یہ مشکل بنی کہ دودھ پیتا بچہ کھینچا جا رہا تھا تو اس بچے نے رب کے دربار میں عرض کیا مولا مجھے زبان دینا، میں خود بول کے اپنی ماں کو تسلی دوں۔ وہ دودھ پیتا بچہ بولا، جب کھینچ کے لے کے جا رہے تھے تو اس بچے نے بول کے کہا اماں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے تجھے حق کا علم بردار بنایا ہے، تو حق پر ہے،
اس حق پر ہونے کی وجہ سے تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تیرے میرے ساتھ ہے، پریشان نہ ہو۔ دودھ پیتے بچے کا بولنا کرامت ہی تھا، ایک بہت بڑی عجیب سی بات تھی، وہ بول کے ماں کو تسلی دے رہا تھا۔ اس مقام پر یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے، انہوں نے لکھا کہ جو 4 بچے ہیں وہ پنگوڑے میں بولے تھے، ایک یہ اور ایک یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا تھا، اور ایک بچہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ پنگوڑے میں بولے تھے اللہ کے نبی جس وقت ان کی ماں پہ الزام لگا، اور ایک بچہ ہے جریج ولی والا۔ باقی تو سنی ہوگی بات، یہ جریج ولی والی میں روایت ضمناً ایڈ کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ چوتھا بچہ کون سا تھا۔ جریج ایک ولی تھا، اس کے زمانے میں ایک بچہ تھا، وہ بولا تھا۔ وہ کیسے؟ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے جو کچھ بندے تھے، انہوں نے حضور سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی۔ قرآن نے بھی اس بات کو بیان کیا، آیت کریمہ ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو راہب بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان پہ لازم نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے یہ بدعت بنائی اپنے آپ کو راہب بنا کر، لیکن مقصد ان کا تھا اللہ کو راضی کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون سی بدعت اختیار کی تھی؟ رہبانیت والی۔ رہبانیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنیے غور سے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے گھر بار چھوڑ دینا، نہ شادی کرنا، نہ کچھ اچھا کھانا پینا، نہ کچھ اچھے کپڑے باندھنے، ٹاٹ کا لباس پہن لینا، جنگلوں میں نکل جانا، اللہ اللہ ہی کرنی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل کر اللہ اللہ کرنی۔ یہ بدعت بنی اسرائیل کے اندر کچھ راہبوں نے اختیار کی تھی۔ اللہ کا قرآن اسے کیا کہہ رہا ہے؟ بدعت۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لو، ایک مسئلہ اور بھی حل ہو جائے گا کہ عموماً اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں بدعت ساری بری ہوتی ہیں، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی۔ تھی بدعت، لیکن اس بدعت کرنے والا اللہ کا ولی نکلا، اللہ کا کامل ولی نکلا۔ اس زمانے کی بات ہے۔ جریج وہی شخص تھا جس نے رہبانیت اختیار کر کے جنگل میں ڈیرا لگایا ہوا تھا، عبادت کرنی، اللہ اللہ کرنی۔ ایک جھونپڑا سا اس نے بنایا ہوا تھا، وہاں پہ اللہ اللہ کرتا، عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے، وہاں پہ وہ بچہ چھوٹا کیسے بولا؟ حدیث میں ذکر ہے کہ یہ عبادت گزار عبادت کر رہا تھا، اس کی ماں گئی اسے ملنے کے لیے، یہ اپنے عبادت خانے میں نا عبادت کر رہا تھا۔ ماں نے نیچے کھڑے ہو کر آواز دی، یا جریج یا جریج یا جریج، 3 دفعہ۔ اس نے کہا یا اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، ادھر سے ماں بلا رہی ہے، چھوڑو ماں کو، میں عبادت ہی کرتا رہا۔ عبادت میں مصروف رہا، ماں کو جواب نہ دیا۔ ماں نے پھر بلایا، اس نے جواب نہ دیا، ماں نے پھر بلایا، جواب نہ دیا۔ جاتے جاتے ماں کو غصہ آیا، ماں نے غصے میں آ کر اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ کیا کہا؟ اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، یا اللہ میرے بچے کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے جب یہ حدیث بیان کرتے کہ ماں نے پھر بھی کرم نوازی اور رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ یہ نہیں کہا کہ بدکار عورتوں کے ساتھ بدکاری نہ کر لے، صرف یہ کہا کہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، بس یہ بد دعا دے کر ماں چلی گئی۔ ہوا یوں کہ اس علاقے میں جو وڈیرا تھا، سردار تھا، اس علاقے کے سردار کو وہ جو صوفی بنا ہوا راہب تھا اس کے ساتھ تھوڑی انبن بن گئی۔ اب اس سردار نے سوچا کہ اس کا یہاں سے جو عبادت خانہ ہے نا یہ اٹھوایا جائے، نکالا جائے اس کو یہاں سے۔ تو اس نے الزام لگایا اس بزرگ پر، وہ جو راہب تھا۔ الزام کیسے لگایا کہ یہ یہاں پر عبادت خانہ بنا کر بچیوں کی عزتیں لوٹتا ہے، لہٰذا اس کا عبادت خانہ یہاں سے اٹھوا دیا جائے۔ اس نے اپنے بندے بھیجے، اس نے کہا کہ جاؤ اس کے عبادت خانے کو گرا دو جا کے، اگر پوچھے تو کہنا کہ تو بدماش ہے، تو لوگوں کی عزتیں لوٹتا ہے، یہاں پہ تم نے عبادت خانہ اور ڈیرا لگایا ہوا ہے، یہ کہہ دینا اس کو۔ بادشاہ کے کرندے آئے اس بڑے کے سردار کے، انہوں نے اس کے عبادت خانے کو گرانا چاہا،
یہ اللہ کا بندہ بنیادیں ہلی باہر نکلا، بھائی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا تو صوفی بنا ہوا ہے، تو یہاں پہ لوگوں کی عزتیں لوٹتا ہے، لہٰذا ہم تیرا یہ عبادت خانہ گرائیں گے۔ اس نے سوچا بھائی مجھ سے غلطی کون سی ہوئی جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے؟ میں اکثر اوقات یہ بات کہتا ہوں، پھر یہاں کے کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسا ضمیر بخشے کہ جو انسان کو انسان کی غلطی کی طرف توجہ دلائے۔ اگر انسان کا ضمیر انسان کو اپنی غلطی نہ بتا سکے تو سمجھ لینا کہ وہ مردہ ضمیر ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ اور یہ بڑی قسمت ہوتی ہے کہ جس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یہ توفیق بخشے، غلطی ہو جانے کے بعد اسے احساس ہو جائے۔ اب اس صوفی نے سوچا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ سوچا، فوراً دل میں آیا، ماں آئی تھی میری، اس نے مجھے بلایا تھا، میں نے جواب نہیں دیا تھا، ہو نہ ہو میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی ہو جس کی وجہ سے یہ مجھے سزا مل رہی ہے۔ یہ راہب فوراً باہر نکلا، باہر نکل کے اس نے ان سے کہا جو لوگ اس کے محل کو عبادت گاہ کو گرا رہے تھے، اس نے کہا بھائی رک جاؤ، مجھ پہ کس بات کا الزام ہے؟ انہوں نے کہا تو نے بدکاری کی۔ کہا کس سے کی؟ انہوں نے باقاعدہ کرائے پر ایک بدکار عورت کو تیار کیا ہوا تھا کہ تو نے کہنا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا، حاملہ عورت۔ انہوں نے کہا کہ تو نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، دیکھو وہ خود کہے گی کہ تو نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک دفعہ مجھے ماں کے پاس سے ہو کے آنے دو، پھر میں اس سے ملتا ہوں آ کے اس عورت کے ساتھ۔ سیدھا گیا وہ راہب اپنی ماں کے پاس، ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، اماں تو ناراض ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ یہ واحد رشتہ ہے جہاں پہ لمبے چوڑے ترلے نہیں کرنے پڑتے، والدین سے عرض گزاری ہو جائے تو والدین معاف کر دیتے ہیں۔ جب ماں سے معافی مانگی تو ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں نے معاف کیا۔ جب ماں سے معافی ہو گئی، ماں راضی ہو گئی، تو اب یہ راہب اچھلتا کودتا آیا، اس نے کہا لاؤ اس عورت کو جس عورت نے مجھ پہ الزام لگایا، میرے سامنے لے کے آؤ۔ وہ بادشاہ کے کرندے اس کے سامنے لے کے آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ عورت آئی تو اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ اس اللہ کے ولی نے اس کے پیٹ والے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا او پیٹ والے کچے بچے بول کے بتا کیا میں تیرا باپ ہوں؟ تو میرے رتبے سے ہے؟ حدیث کے لفظ ہے وہ کچا بچہ اندر سے بولا نا میں تیرا بیٹا نہیں، اس عورت نے فلاں مرد کے ساتھ بدکاری کی، یہ اس کا بچہ ہے۔ یہ ہے صاحب جریج جو چوتھا بچہ بچپنے میں بولا، ابھی جو ہے پیدا ہی نہیں ہوا، کچا بچہ بولا، اور اس نے بول کر اس اللہ کے ولی کی پاک دامنی کو بیان کی۔ یہ 4 بچے بولے۔ بہرحال واپس آئیے معراج شریف کے سفر کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے۔ مشہور بات ہے، آپ سنتے ہو، سرکار نے وہاں پہ امامت کرائی، کس کی؟ عام بندوں کی نہیں، اللہ کے نبیوں کی۔ اور نبی کتنے تھے؟ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام حضور کے مقتدی بنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام بنے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مصلی امامت پہ حضور کھڑے ہوئے مسجد اقصیٰ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، زبردستی حضور مصلی پہ چڑھ گئے تھے؟ زبردستی تو چڑھنا اچھی بات ہی نہیں، سرکار زبردستی چڑھے تھے؟ نہ، جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا کہ ان سب کی موجودگی میں آج سب سے زیادہ حق آپ کا ہے، آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ بھی سنتے جاؤ، ساتھ ساتھ سرکار کی عظمت بھی سنتے جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ ڈھیر سارے لوگ ہوں، امامت کا حق اس بندے کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہو، جو سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہو وہ امامت کرائے۔ اور اگر قرآن جاننے میں سارے برابر ہوں تو جو سب سے بڑا عالم ہونا مصلی امامت اس کا ہے، جس کا علم سب سے زیادہ ہو امامت بہتر ہے وہ کرائے۔ اب مسجد اقصیٰ میں تو سارے کے سارے کون کھڑے تھے؟ بولیے، انبیاء کرام علیہ السلام۔ عالم تھے کہ نہیں تھے؟ بولیے، عالم تھے نا، ان کے علم میں کوئی شک؟ کوئی یہ 4 5 10 سال کا درس نظامی والا کورس نہیں، یہ وہ عالم تھے جن کو علم اللہ نے بذریعہ وحی عطا فرمایا ہوا تھا
اتنے بڑے بڑے عالم، اور ایک دو بھی نہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ مرتبہ نبوت پہ فائز، اور اس صف میں مقتدیوں کی صف میں وہ ہستی بھی کھڑی تھی جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا تھا، ہر شے کے نام کا علم عطا فرما دیا تھا، لیکن وہ کہاں پہ تھے؟ مقتدی بنے ہوئے تھے۔ اس انبیاء کرام علیہ السلام کی صف میں وہ نبی بھی کھڑے تھے کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو پرندوں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کھڑے تھے، لیکن وہ مقتدی تھے، مصلی امامت پہ حضور تھے۔ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سرکار کے لیے قرآن کی آیت میں نہیں آیا کہ پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ والی آیت تو نہیں آئی، لیکن رب بتانا چاہتا ہے کل کوئی بندہ یہ نہ کہے سلیمان علیہ السلام یہ جانتے تھے حضور تو نہیں جانتے، اور حضرت آدم علیہ السلام یہ جانتے تھے حضور تو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے امامت کا مصلی اس کا ہوتا ہے جو علم میں سب سے زیادہ آگے ہو۔ سارے نبیوں کا علم بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ، ہم ان کے علم کے عین کے نکر کو بھی سمجھ بھی نہیں سکتے، بہت بڑا علم ہے، لیکن ان سب کے سامنے اگر امام حضور بنے تو ثابت ہوتا ہے سب کا علم بہت، لیکن اللہ نے اپنے یار کو ان سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ علم کے اندر حضور سب سے زیادہ تھے، اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے مصلی عطا فرمایا کہ آدم علیہ السلام والی باتیں وہ بھی علم حضور کے پاس ہے، سلیمان علیہ السلام والا علم وہ بھی حضور کے پاس ہے، عیسیٰ موسیٰ ہر پیغمبر کے پاس جو علمی شان تھی ان سب سے بڑھ کر شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھی۔ اس بات سے مصلی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آگے سنیے، اگر علم میں سارے برابر ہوں تو پھر مصلی امامت کس کا مسئلہ ہے فقہ کا؟ تو پھر مصلی امامت پہ وہ کھڑا ہو جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے، جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے۔ اب اگر اس لحاظ سے دیکھو تو پھر تقوی میں بھی، تقوی کا معنی ہے اللہ کا قرب، پھر اللہ کا قرب سارے نبیوں کو حاصل ہے، ہم تو وہاں پہ پیمانے نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ سب کا قرب اپنی جگہ پہ، جتنا قرب رب نے اپنے یار کو عطا فرمایا یہ سب سے زیادہ قرب ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے زیادہ قرب عطا فرمایا ہے۔ آگے سنیے مسئلہ، اگر تقوی میں بھی ہوں سارے برابر، پھر مصلی امامت پہ کون کھڑا ہو؟ تو کہا وہ کھڑا ہو جس کی عمر سب سے زیادہ، جس کی عمر میں زیادہ ہو وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو۔ اب مقتدیوں کی صف میں تو وہ نبی بھی کھڑے ہیں جنہوں نے صرف تبلیغ 950 سال فرمائی۔ کون ہے وہ؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ کتنا عرصہ تبلیغ؟ 950 سال تبلیغ کرنے والے، سینکڑوں سالوں کی عمر پانے والے نبی صفوں میں کھڑے ہیں۔ سرکار مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے۔ سرکار کی عمر شریف کتنی تھی اس وقت؟ 51 یا 52 سال، 51 یا 52 سال حضور کی عمر شریف۔ 52 سال کا بندہ مصلی پہ اور ہزار سال عمر پانے والے مقتدی، اور مسئلہ ہے مصلی پہ وہ کھڑا ہو جس کی عمر سب سے زیادہ۔ علماء فرماتے ہیں پھر مصلی حضور کو کیوں دیا گیا؟ کہتے وجہ یہ ہے کہ یہ 52 سال کی گنتی تم نے کی اس وقت سے جب آمنہ طیبہ طاہرہ کے گھر میں حضور پیدا ہوئے۔ سرکار اس وقت سے تو نہیں تھے، سرکار کب سے تھے؟ وہ حضرت جابر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے سب سے پہلے رب نے کس شے کو بنایا؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اللہ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت تو آدم بھی نہیں تھے، اس وقت لوح کرسی قلم عرش کچھ بھی نہیں، یا رب تھا یا رب کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اب لگاؤ عمر کا حساب، تو کوئی عمر میں حضور سے بڑھ سکتا ہے؟ اب 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے سارے چھوٹے ہیں، سب سے عمر میں آگے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نبی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے۔ آگے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عظمت کے حوالے سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمر میں بھی سارے برابر ہوں پھر مصلی پہ وہ کھڑا ہو جو حسن میں سب سے آگے ہو، جو سب سے زیادہ سونا ہو، مصلی اس کو دیا جائے۔
تو جو ہے آپ کی صف انبیاء میں تو وہ بھی کھڑے تھے جن کے حسن کو دیکھ کر مصر کی بیویوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، لیکن آج وہ امام نہیں بنے تھے، وہ مقتدی تھے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام کو حسن اپنی جگہ پہ، لیکن میں نے اپنے یار کو ان سے بھی بڑھ کر حسن عطا فرمایا۔ اس واسطے مصلی امامت پر مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور سارے انبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بنے۔ اور یہاں پہ ایک نیو بات جو ہے وہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب مسجد شریف میں امامت ہوئی تو مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات ایک جلسہ ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کانفرنس کہہ لو، کانفرنس ہوئی تھی، اور اس کانفرنس میں کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ القرآن، کوئی شیخ القول، ایسے لوگ نہیں۔ اس کانفرنس میں خطاب کرنے والے تھے اللہ کے نبی۔ کنہوں نے خطاب فرمایا؟ اللہ کے نبیوں نے خطاب فرمایا۔ ارادہ ہے میں چند منٹوں میں ان کے سارے کو خطاب آپ کو سناتا ہوں، یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، اور یہاں پہ انہوں نے ان خطابات کو ذکر کیا۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کانفرنس شروع ہوئی، اور اس کانفرنس کے اندر سارے نبیوں کی موجودگی کے اندر سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خطاب کرنا شروع کیا۔ کس کا خطاب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ سنیے، یہ چند لائنیں ہیں، ان کا خطاب کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں، گھبرا نہیں جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خطاب کے الفاظ ہیں: الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا وآتانی ملکا عظیما وجعلنی امۃ قانتا یؤتم بی وانقذنی من النار، اور آگے کا وجعلھا علی بردا وسلاما۔ اتنا سا خطاب کیا کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میں نے ہو بہو وہ لفظ پڑھے تاکہ برکت ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے سلطنت عطا فرمائی، اس رب کی تعریفیں ہیں ساری کی ساری جس نے مجھے کائنات کا امام بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس رب کی ساری تعریفیں ہیں جس رب نے مجھ پر نار نمرود کو گلزار کیا تھا، اور اس آگ کو میرے ساتھ میرا کوئی جسم کا حصہ جلانے نہیں دیا تھا، اس رب کی ساری تعریفیں ہیں۔ یہ جملے کہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور بیٹھ گئے، بس یہ خطاب کیا۔ اگلی باری آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ دوسرا خطاب کس کا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور کہا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما وجعل ہلاک آل فرعون علی یدی ونجات بنی اسرائیل علی یدی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس رب نے میرے ساتھ مقام طور پر کلام فرمایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے کلیم اللہ بنایا، یوں کہہ لو۔ اور آگے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے میرے ہاتھ سے فرعون جیسے ظالم جابر حکمران کو ہلاک کیا۔ اور آگے فرمایا تمام تعریفیں اس رب کی جس نے میرے ہاتھ سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بولتے جائیے، ایک مسئلہ سمجھانا ہے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے نجات ہوئی، کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ فرعون غرق برباد ہوا تو میرے ہاتھ سے۔ اچھا آپ بتائیے خطاب سچا تھا کہ جھوٹا؟ بولیے۔ جھوٹ کا گمان بھی نہیں کر سکتے ہم، اللہ کے نبیوں کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اب پڑھو قرآن۔ اللہ فرماتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ فرماتے ہیں فرعون کو تو ہم نے غرق کیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بنی اسرائیل کو نجات ہم نے دی۔ کون کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فرعون کی ہلاکت میرے ہاتھ سے، بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ سے۔ اب کون سچا؟ کوئی برادری ہوگی جو کہے گی کہ اگر اللہ نے کیا کسی اور کی طرف منسوب کرو گے تو شرک بن جائے گا۔ اہل سنت و جماعت کہیں گے جو رب نے فرمایا وہ بھی سچا ہے، جو رب کے نبی نے بیان فرمایا وہ بھی سچا ہے۔ رب کرنے والا خود ہی ہے، اللہ کی ذات ہے، فاعل حقیقی، اصل قدرت طاقت کس کی ہے؟ رب ذوالجلال کی۔ جو درمیان میں وسیلہ تھے وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لہذا رب کہے ہم نے غرق کیا یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کہے میرے ہاتھ سے ہوا یہ بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کرنے والی ذات رب کی تھی، سبب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا۔ مسئلہ سمجھ آیا؟
جیسے ہم کہتے ہیں جی فلاں گھر کو پتر مل گیا پیراں دیتا، لوگ کہتے ہیں ایسے کیسے کہتے ہیں، پیراں دیتے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اولاد بخشنے والی ذات پیر ہے، جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ تو اللہ کے برابر شرک کرے گا، نہ یہ مطلب ہے دینے والی ذات ہے رب کی، اللہ نے ان کو سبب بنا دیا، ان کے صدقے سے حاصل ہو گیا۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں، بھینس کا دودھ دوہتے ہو، گھر جا کے کوئی پوچھتا ہو بھائی تیری مجھ کتنا دودھ دیتا، ایسے ہی کہتے ہیں بھینس نے کتنا دودھ دیا، بھینس کون ہوتی ہے دینے والی، دودھ تو تمہیں کس نے دیا، کس نے دیا، بھینس صرف کیا ہے درمیان میں سبب ہے، لہذا یہ سبب اور اللہ کی ذات اس کو کوئی بھی برابر نہیں سمجھتا، جو چیز دینے والی ذات ہے وہ رب کی ہے، لیکن درمیان میں رب نے کچھ نہ کچھ سبب پیدا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے ہاتھ سے فرعون ہلاک ہوا، میرے ہاتھ سے بنی اسرائیل کو نجات ملی، یہ شرکیہ خطاب نہیں تھا، توحید کا خطاب تھا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بتا رہے تھے کرنے والا رب تھا، درمیان میں سبب رب نے میری ذات کو بنایا ہوا تھا، اور میرے سبب سے اللہ نے فرعون کو ہلاک بھی کیا، بنی اسرائیل کو نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ خطاب کیا اور پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام۔ کتواں خطاب ہے؟ تیسرا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے الحمدللہ الذی جعلنی ملکا عظیما وعلمنی الزبور وعلان لی الحدید وسخر لی الجبال یسبحن والطیر وآتانی الحکمت وفصل الخطاب۔ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے زبور کا علم عطا فرمایا۔ اور داؤد علیہ السلام کہنے لگے بڑا کریم ہے وہ رب جس نے میرے ہاتھ میں لوہے کو موم کیا۔ آج کل لوہے کی فیکٹریاں ہیں، بڑی بڑی جو مشینری ہے ان کے ذریعے پہ لوہے کو ایک شکل سے دوسری شکل میں ڈالا جاتا ہے، لیکن یہ شان تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، ہاتھ میں لوہے کو پکڑتے پھیر کے جو چیز بنانی ہوتی بنا دیتے۔ دنیا کی ٹیکنالوجی رب کی قدرتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، رب نے جو شانیں اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شان بھی بیان کی، میرے ہاتھ میں رب نے لوہے کو موم کیا، اور فرمایا اللہ نے مجھے بڑی عظیم سلطنت بھی عطا فرمائی، پرندے اور پہاڑ میرے تابع دار کر دیے، جب میں سبحان اللہ پڑھتا تھا میرے ساتھ پرندے بھی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اتنا سا خطاب کیا، بیٹھ گئے۔ اب خطاب آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ کس کا؟ کتنا ہو گیا خطاب؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اٹھے کہنے لگے الحمدللہ الذی سخر لی الریاح۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں تمام تعریفیں اس پروردگار کی جس پروردگار نے ہواؤں کو میرا تابع دار بنایا تھا۔ ہوائیں تابع دار تھیں نا، جدھر آرڈر لگاتے سلیمان علیہ السلام کو لے کے جاتی ہوائیں۔ آج کل کی پروازیں اپنی جگہ پہ، لیکن سلیمان علیہ السلام کی جو پرواز تھی ان سے کئی گنا ڈاڈی پرواز تھی، زیادہ پاورفل پرواز تھی۔ کہا ہوائیں میری پابند ہیں، اور آگے کہا وسخر لی الشیطان شیاطین یعملون لی ما شئت۔ اللہ نے جنوں کو میرا تابع دار کر دیا تھا، میں جنوں سے کام لیا کرتا تھا، جو بنوانا ہوتا پتھروں میں گھر بنوا دیتے تھے، پہاڑوں میں گھر بنوا دیتے تھے، جن میرے تابع دار تھے۔ اور آگے کیا کہا وعلمنی منطق الطیر۔ ساری تعریفیں اس رب کی جس نے مجھے پرندوں کی بولی کا علم عطا فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور آگے کہا وآتانی من کل شیء فضلا۔ اللہ نے ہر فضیلت مجھے عطا فرمائی، جو جن ہیں انسان ہیں پرندے ہیں وہ میرے تابع دار بنے۔ اللہ نے مجھے اپنے جو ہے بندوں پر بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور بڑی عظیم سلطنت اللہ نے مجھے دی، اور دے کر کیا فرمایا تھا فمنن او اقصر، بغیر حساب۔ اے سلیمان کسی کو دے تیری مرضی، کسی کو نہ دے تیری مرضی، تجھ سے میں کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں۔ کہ مجھے بے حسابہ مال اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطاب کیا، بیٹھ گئے۔ اگلا خطاب شروع ہوا۔ یہ کتواں خطاب ہے؟ پانچواں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، سب انبیاء میں آج خطاب ہو رہے ہیں مسجد اقصیٰ میں۔ عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کے کیا کہنے لگے الحمدللہ الذی جعلنی کلمتہ۔ ساری تعریفیں اس رب کی جس نے مجھے کلمت اللہ اور روح اللہ بنایا۔ وَجَعَلَ مَثَلِي كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ نے تو مجھے آدم علیہ السلام کی طرح بنایا، جیسے ان کا باپ کوئی نہیں تھا ایسے میرا بھی باپ کوئی نہیں تھا، ان کو مٹی سے بنا کر بس رب نے کہا کن، وہ بن گئے۔ رب نے بھی مجھے کہا کن تو میں بھی بن گیا۔ میری مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اور پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر بڑی توجہ سے ایک ایک لفظ غور سے سننا۔ کہا وعلمنی الکتاب، اللہ نے مجھے انجیل کا علم عطا فرمایا،
तौरात का इल्म अता फरमाया, वजअलनी अख्लुकु मिन अत्तीन कहयति तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं रब ने मुझे ये शान बख्शी थी कि मैं मिट्टी का परिंदा बनाकर फूंक मारता था तो वो सचमुच का परिंदा बन जाता था। ये अल्लाह ने मुझे शान अता फरमाई। और आगे क्या कहते थे, वजअलनी उब्रिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ने मुझे ये शान दी, मैं बर्स के मरीज़ों को भी ठीक करता रहा, मैं अंधों को आँखें देता रहा, मैं कोढ़ों को हुस्न देता रहा। और कहा रब ने मुझे ये भी शान बख्शी कि मैं मुर्दों को भी ज़िंदा करता रहा। किसने कहा? हज़रत, ये किताब मेरे पास है, मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, किसने कहा? हज़रत, मैं मुर्दों को ज़िंदा करता रहा। उस रब की बड़ी शान जिसने मुझे ये ताकत बख्शी कि मैं मुर्दों को ज़िंदा करता रहा। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तरफ निस्बत करके कह रहे हैं तो शिर्क हुआ क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि जो कुछ मैं करता रहा ये भी बिइज़्निल्लाह था, अल्लाह की दी हुई ताकत से था। मैं तो बंदा हूँ अल्लाह का, मैं मोहताज हूँ अल्लाह का, अल्लाह ने मुझे दिया और मैं ये सब कुछ करता रहा। अगर ये कहना कि मैं ऐसे करता रहा ये शिर्क होता तो नबियों में से कोई नबी तो बोलता हो ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो जाओ, ये कैसी तकरीर कर रहे हो? बोलते कि ना बोलते, लेकिन कोई भी नहीं बोला। इसका मतलब है सारे नबियों का भी यही नज़रिया था। ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं तो इसका यही मतलब है ज़िंदा रब करता है, लेकिन रब अपने बंदों को भी ताकत अता फरमा सकता है। आज के दौर में एक और फितना है, वक़्त हो चुका है, मैं 5 मिनट आज दूंगा। आपके सरकार का खिताब सुनना है कि नहीं सुनना? आखिरी खिताब नबी करीम अलैहिस्सलाम का है, वो सुना के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। फितना ये है कि कुछ लोग कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने तो मुर्दे ज़िंदा किए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नहीं किए। और फिर दलील दी जाए तो ये जी बैहक़ी शरीफ फलां रवायतें हैं, कोई बुखारी मुस्लिम की रवायत दिखाओ जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दे ज़िंदे किए हों। अगर बिलफर्ज बुखारी मुस्लिम में नहीं आया तो इसका यह मतलब है कि सरकार के पास ये शान थी ही नहीं। ना, ऐसा कभी ना सोचना। मैंने एक जगह पे कल ही बात हुई तो मैंने उनको बड़ा प्यारा ज़हन में अल्लाह ने दिया जवाब, तो मैंने जवाब दिया। मैंने कहा बुखारी मुस्लिम की ये रवायत है, तवज्जो, कि जब कोई बंदा इबादत कर के अल्लाह का कुर्ब पा के रब का महबूब बन जाता है तो अल्लाह फरमाते हैं मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसके। मैंने कहा ये तो हदीस बुखारी की है, अल्लाह हाथ बन गया। अब बता कि रब क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। जब इन हाथों में ताकत रब की आ गई तो फिर रब्बे जुल जलाल क्या नहीं कर सकता। जब वली की ये शान है तो नबी की शान का आलम क्या होगा। जब नबी की ये शान है तो नबियों के नबी की शान का आलम क्या होगा। अल्लाह वली के बारे में फरमाता है कि मैं अपने वली के हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है। उस हाथ में ताकत अल्लाह नहीं आ गया, उसमें ताकत अल्लाह तबारक व तआला की आ गई। आगे सुनी आखिरी खिताब, ये चंद मिनट आपसे लूँगा। ये खिताब है हज़रत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 खिताब हुए और आखिरी और खसूसी खिताब किसका है? मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिताब सुनना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, जब ईसा अलैहिस्सलाम बैठे तो हुजूर अलैहिस्सलाम उठे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उठ के कहा कुल्लुकुम अस्ना अला रब्बिही, सब ने अपने अपने अंदाज में अल्लाह की तारीफ़ की। और मैं इन्नी मुस्लिम रब्बी, मैं भी अपने रब की शान बयान करता हूँ। सरकार का अंदाज़ देखो कितना प्यारा है। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। और मैं सारी तारीफ़ें उस रब की हैं जिसने मुझे सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। अब सरकार की सिर्फ रहमत वाली शान थी नहीं, शानें तो ढेर सारी थी। ये उनका करम है कि ये शान ऐसी शान है जो उनकी तो शान है, हम गुनाहगारों का मान है कि रब ने अपने रहमतुल लिल आलमीन नबी में अता फरमाया। और सरकार ने सफ़े अंबिया में तकरीर करते हुए कहा सारी तारीफ़ उस रब की जिसने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया। और आगे क्या फरमाया? आगे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे वकाफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। अल्लाह ने कोई 2, 4, 5, 10 मेरे उम्मती नहीं, सारी मखलूक को मेरा उम्मती बनाया। ये शान भी सफ़े अंबिया में हुजूर ने खड़े होकर बयान फरमाई। और आगे फरमाया वअंज़ल अलैयल फुरक़ान, अल्लाह ने मुझे वो किताब दी फीहि बयानुल लिकुल्लि शै, जिसमें अल्लाह ने हर चीज़ के इल्म को समेट के रख दिया। किताब कौन सी है? बोलिए। असल में वक़्त थोड़ा है वरना इस पर मैं बात करता,
جس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہم نے وہ صرف الماریوں میں بند کر کے رکھا، وہ صرف کلوں پہ چیلموں پہ ہم کھولتے ہیں، وہ بھی اوکھا سوکھا، حالانکہ ہر چیز کا علم رب نے قرآن میں سمیٹ کے رکھا۔ آگے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مزے کی بات ہے، وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس، سرکار فرماتے ہو میں وہ ہوں کہ رب نے میری امت کو بھی سب سے بہترین امت بنایا۔ میں یہ بات عرض کر کے آپ کے سامنے یہ ضرور کہوں گا کہ اس مقام پر امت کو یاد کر لینا یہ بھی سرکار کا بہت بڑا احسان ہے۔ صحیح بات ہے، کسی کو اونچی کرسی مل جائے نا، اونچی کرسی، اونچا عہدہ مل جائے، میں نے کئی جگہوں پہ سنا ہے، لوگ اپنے سکے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ میں کیسے کہوں کہ یہ میرا باپ ہے۔ باپ کو باپ نہیں مانتے، استاد کو استاد نہیں مانتے، اونچی کرسی مل جائے تو۔ یہ کرم نوازی نہیں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی اونچی کتنی ملی کہ نبیوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر خصوصی خطاب فرما رہے ہیں، اور ان کی مہربانی کہ ہم گناہگاروں کو بھی وہاں پہ یاد فرما رہے ہیں۔ ایک جملہ نہیں، سرکار نے 3 جملے امت کی عظمت کے نبیوں کی صف میں بیان فرمائے۔ حقیقت بات ہے ہمارے جسم کی چمڑیوں کی جوتیاں بن جائیں اور سرکار ساری زندگی ان جوتیوں کو پہن کے چلتے رہتے، پھر بھی ہم حضور کے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے تھے۔ کتنی کرم نوازی، فرمایا میری امت بہترین امت، اور آگے کیا فرمایا، وجعل امتی امتا وسطا، اللہ نے میری امت کو درمیانی امت بنایا، نہ اس کے لیے دین سخت، نہ بہتی آزادی، بے آوارگی، درمیانہ دین عطا فرمایا، اور آگے فرمایا وجعل امتی هم الاولون والآخرون، اللہ نے میری امت کو اول بھی بنایا ہے، میری امت کو آخر بھی بنایا۔ یہ امت 3 جملے، اول بھی آپ ہو، آخر بھی۔ اول اور آخر دونوں کیسے؟ دونوں تو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ فرمایا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب سے آخری ہو، جنت جانے کے لحاظ سے سب سے پہلے ہوگے، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ 3 جملے حضور نے امت کے لیے بیان فرمایا، فرمایا وشرح لی صدری، اس رب نے میرا سینہ کھول دیا، ووضع عنی وزری، میرا بوجھ ہلکا کیا، ورفع لی ذکری، رب نے میرے ذکر کو بلند فرمایا۔ اور آگے حضور علیہ السلام کے بس 2 جملے، فرمایا وجعلنی فاتحا و خاتمہ، اللہ نے مجھے فاتح بھی بنایا، خاتم بھی بنایا۔ فاتح مانا کھولنے والا، خاتم مانا بند کرنے والا، کھولنے والا بھی میں ہوں، بند کرنے والا بھی میں ہوں۔ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب روحوں کے جہان میں رب نے نبوت تقسیم کرنی تھی تو سب سے پہلے روح مصطفیٰ کو وہاں پہ نبوت عطا فرمائی، تو سرکار فاتح بھی بنے، خاتم بھی۔ فرماتے ہیں میں کہ جب جسموں کے جہان میں اللہ نبوت ختم کرنے لگا تو رب نے سب سے آخر پہ نبوت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ خاتم النبیین، آخری نبی اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا۔ فرمایا میری 2 ہی شانیں ہیں، فاتح بھی میں ہوں، خاتم بھی میں ہوں۔ یہ تقریر کر کے اتنا خطاب تھا حضور کا، سرکار بیٹھے نا، ابراہیم علیہ السلام دوبارہ کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کہنے لگے بہذا فضلکم محمد، اور دیکھو ان کا خطاب بے مثال ہے، اسی طرح رب نے ان کی ذات کو بھی بے مثال بنایا۔ ان کی زبان سے نکلنے والے جملوں کا جواب نہیں تو ان کی ذات کا بھی جواب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔